بعلم مشهور تر باشد وجاءني زيد ابو عمرو فورنے کے بقولیت مشہور تر باشد درمیان میں منصرف ہونا منصرف خاص کی ایک سبب الاسباب منصر دو لفظ باشد غیر منصرف خاص کے دو سبب الاسباب منصر دو باشد واسباب منصر دو ہے عدد وصف تانیث معرفہ ملازمہ ترکیب وول فعل والف ونون مزیدتان عمر عدل است وعلم وعدل ثلاثة ومصلح صفة وعدل وتلحد تانيث وعلم ودل زینب تانيث معنیہ وعلم ودل حملہ تانيث بالف مقصورہ ودل حمراء تانیث است وإن مؤنث بداية دور السبب ودل إبراهيم والماس وعلم ودل مصابيح ومصابيح جمع متحده بداية دور سبب ودل بعد فكر تركيبا وعلم ودل أحمد وزن يتفعل وزن فعل است وعلم ودل سکران ألف ونون زائدتان ووصف وإيمان ألف ونون زائدتان وعلم وتحقيق يعني منصرف عن كتب ذكر معلوم شمال کدھر ہے نہیں اچھا لکھو بھائی پانچویں قسم تابع کی یہ عطف بیان، اس کا نام کیا ہے؟ عطف بیان۔ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت کا غیر ہو اور مطبوع کی وضاحت کرے۔ وہ تابع ہے جو صفت کا غیر ہو۔ دیکھو پہلے صفت گزری ہے نا، تو صفت بھی تو تابع ہے، لیکن یہ صفت کا غیر ہے، یعنی صفت نہیں ہے۔ صفت کا غیر ہو اور مطبوع کی یعنی بریکٹ بند لکھیں، مطبوع کے بعد بریکٹ بند لکھیں معطوف علیہ، اس کو بریکٹ میں بند کر دیں۔ مطبوع کی وضاحت کریں۔ یہ تم سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کے مطبوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ معطوف علیہ۔ جس طرح عطف بالحرف میں مطبوع کا نام معطوف علیہ تھا، اس طرح اس عطف بیان میں بھی مطبوع کا نام معطوف علیہ ہے، دوسرا نام وضاحت کریں۔ اور لفظ مشہور اس کے لیے استعمال ہوا ہو۔ مشہور میم شین ہے واو رے، مشہور اس کے لیے استعمال ہوا ہو۔ دیکھو مطلب یہ ہے کہ اگر شخص ایک ہے، دو نام ہے ایک شخص کے، ایک نام ایسا ہے کہ وہ معروف نہیں ہے، لوگ بہت کم جانتے ہیں اس نام سے، دوسرا نام اس کا ایسا ہے کہ وہ معروف ہے، لوگ اس سے اس کو جانتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو نام کی تین قسمیں تم پہلے پڑھ چکے ہو، یاد ہے؟ اس میں عالم، اس میں کنیت اور لقب، یہ پڑھے پہلے نہیں پتا میں علم پڑھا، یہ کنیت
حدیث وغیرہ نہیں پڑھتے؟ اچھا یہ نوٹ کر کے علیحدہ یہ لکھو یہاں پر، اس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم والا نام، ہاں، اسم علم، اسم کنیت، اسم لقب۔ کنیت کاف سے ہے، کش والے کاف سے، کاف نون یہ تے، کنیت۔ اسم لقب، اسم علم، اس اسم کو کہتے ہیں پہلے تم نے یہ اسم عالم کی تعریف لکھی تھی، یاد ہے؟ میں نے سمجھایا ہوگا، شاید تعریف نہیں لکھی ہوگی۔ ہاں، اسم عالم اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کو ابتدا میں واضح نے کسی ذات پر دلالت کے لیے وضع کیا ہو۔ وضع کیا ہو، واضح مانا نام رکھنے والا، نام رکھنے والے نے ابتدا میں کسی لفظ کو اٹھا کر کسی ذات کے لیے نام رکھا۔ دیکھو جس طرح یہ لوگوں کے جو اپنے نام ہوتے ہیں، جس طرح رضوان ہے، اس کو اسم عالم کہتے ہیں، سمجھے؟ جب رضوان پیدا ہوا تو ان کے والد نے یا دادا نے یہ لفظ اٹھا کر اس کی ذات کے لیے وضع کر دی، اس کو اسم عالم کہتے ہیں۔ یا عمران ہے، یا عتیق ہے، یا جنید ہے، یہ تمام نام جو ہے نا، یا محمود ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسم عالم۔ تو ابتدا میں بالکل سب سے پہلے واضح نے یہ لفظ اٹھا کر اس ذات کے لیے بولا، اس کو اسم عالم کہتے ہیں۔ سمجھ لیا ہے؟ دوسرا اسم کنیت۔ اسم کنیت وہ اسم ہے جس کے ابتدا میں، وہ اسم ہے جس کے ابتدا میں اب یا ابن کا لفظ آئے، جس کی ابتدا میں اب یا ابن کا لفظ آئے۔ سمجھ آئی؟ دیکھو جیسے ابو حفص یہ آ رہا ہے اپنی کتاب میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص۔ ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ کی کنیت ہے۔ سمجھ آئی؟ اس طرح علماء کی بھی کنیتیں گزری ہیں، مثلا ابو الفضل حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، اور ابن حجر بھی ان کی کنیت ہے۔ اب ابن آتا ہے اس کے اول میں، تو اب یا ابن کا لفظ جس اسم کے اول میں آتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کنیت۔ یہی معنی ہے اس کا جو بتا دیا میں نے، اسم کی ایک قسم ہے کنیت۔
آئی سمجھ میں؟ اب آپ کہیں کہ عالم کا کیا معنی ہے؟ عالم کا تو یہی معنی جو میں نے بتا دیا. ہاں یہی تعریف ہے اس کے، یہی معنی ہے عالم کا، اور کنیت کا یہی معنی ہے. آئی سمجھ میں؟ تیسری قسم کیا ہے؟ لقب. اس میں لقب وہ اسم ہے جو کسی شخص میں کسی کمال اور خصوصیت کی وجہ سے کسی شخص میں کسی کمال اور خصوصیت کی وجہ سے وہ شخص کسی خاص لفظ سے یاد کیا جاتا ہو. دیکھو کوئی شخص ہے، اس میں کوئی کمال ہے، تو کسی خاص لفظ سے جو اس کمال پر دلالت کرتا ہو اس شخص کو لوگ یاد کرتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو پھر اس کو اس اسم کو یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا اس کے اوپر، یہ کیا ہے؟ اس میں لقب ہے. اس میں لقب دیکھو، جس شخص میں مثلا علم زیادہ ہے تو لوگ اس کو علامہ کہتے ہیں. علامہ. اب یہ اس میں ایک صفت کمال ہے، اس صفت کمال پر کی وجہ سے اس کو علامہ کے لفظ سے، تو علامہ کیا ہے؟ یہ ایک لقب ہے. اس میں لقب سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے، تجربہ کار اور بہت سمجھدار ڈاکٹر ہے، تو کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹروں میں ڈاکٹر ہی تو ہے، ڈاکٹروں میں ڈاکٹر ہی تو ہے. تو یہ اس کا ایک صفت کمال کی وجہ سے اس کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو ایسا کوئی لفظ ہو جو کسی صفت کمال پر دلالت کرے اور وہ صفت کمال کسی شخص میں ہو تو اس شخص کو اس لفظ سے یاد کیا جائے تو اس کو لقب کہتے ہیں. اور ویسے ہمارے سنی جو ہیں یہ القاب دینے میں بڑے سخی ہیں. وہ ایک وابی تھا، وہ مجھے کہنے لگا یار یہ تو آپ کے یہاں القاب بڑے بڑے ملتے ہیں. وہ کوئی آدمی 2-4 لفظ جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو اس کو علامہ، فہامہ، ابن علامہ، فلان فلان کے الفاظ سے قاضی القضات اور کیا کیا بناتے ہیں. خیر اس کو تو میں نے جواب دیا، لیکن اپنے آپ کو تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہم کیا ہیں. اس کو میں نے جواب دیا کہ بھائی تم لوگ ہلکے لوگ ہو تو تمہارے یہاں ہلکی باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت بھاری لوگ ہیں، تو بھاری لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہلکی باتیں نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو عزت کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. خود آدمی معزز ہو نا دوسرے کی بھی عزت کرتا ہے، خود آدمی ہلکا ہو دوسرے کو بہتر سمجھتا ہے. تو تم لوگ خود سارے ہلکے ہو، اس لیے کسی کو لقب نہیں دیتے ہو، کسی کو بھاری لفظ سے یاد نہیں کرتے ہو، ہلکے لوگ ہو تم. اہل سنت الحمدللہ بھائی لوگ ہیں، بااخلاق لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، اس لیے وہ دوسروں کی بھی عزت کرتے ہیں. تو اس کو تو میں نے خاموش کر دیا، لیکن بہرحال ہے تو ایسا ہی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ قسم کی 3 قسمیں سمجھ چکے ہو. اچھا اب یہاں عطف بیان میں کیا تعریف تم نے لکھی ہے سناؤ. ہاں اب یہ جو لفظ مشہور ہے اسی سے عطف بیان وارد ہوگا. ہاں تو 2 نام ہیں کسی ایک شخص کے، اگر مثلا ایک عالم ہے
اور ایک کنیت ہے، تو دونوں میں سے جو مشہور ہے اب سے بیان اگر کیا جائے گا تو اسی مشہور لفظ سے کیا جائے گا. آئی سمجھ؟ اب دیکھو مثال دیتے ہیں. اقسم باللہ ابو حفص عمر، اقسم باللہ ابو حفص عمر، قسم اٹھائی اللہ کی ابو حفص نے، ابو حفص نے یعنی عمر نے. اقسم باللہ ابو حفص عمر، قسم اٹھائی اللہ کی ابو حفص نے عمر نے. اب دیکھو اقسم جو ہے یہ فعل باب افعال کی ماضی ہے، اقسم یقسم فعل. باللہ با حرف جار لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اقسم فعل. اور ابو حفص یہ معطوف علیہ متبوع، اور عمر یہ آپ سے بیان. ابو حفص یہ معطوف علیہ متبوع اپنے عطف بیان سے مل کر یہ فاعل اقسم کے لیے. اقسم فعل با حرف جار لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اقسم فعل. ابو حفص یہ معطوف علیہ متبوع، اور عمر عطف بیان، عمر عطف بیان. ابو حفص معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر فاعل برائے اقسم فعل، اقسم کے لیے فاعل بنا. اپنے عطف بیان سے مل کر ابو حفص معطوف علیہ ہے نا، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر فاعل برائے اقسم، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اقسم فعل. اور پیچھے واپس آپ آگے ابو حفص معطوف علیہ، عمر عطف بیان. سے مل کر عمر عطف بیان. معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر فاعل اقسم فعل کے لیے. اقسم فعل اپنے فاعل اور باللہ متعلق، فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. لکھ لیا. اب اس میں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کون سا؟ ابو حفص نام ہے. کون سا نام ہے؟ کنیت. لیکن ابو حفص سے تم لوگ جانتے ہو حضرت عمر کو؟ نہیں جانتے ہو، یہ نام تم نے ابھی سنا ہوگا. اور عمر
عطف بیان میں کون نام آتا ہے جو زیادہ مشہور ہو؟ لفظ مشہور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس لیے عمر کو کیا بنایا گیا؟ عطف بیان۔ ابو حفص بھی انہی کا نام ہے، عمر بھی انہی کا نام ہے، لیکن جو لفظ مشہور ہو عطف بیان کے لیے وہی آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس نے کہہ دیا کہ وقتی کے بعلم مشہور تر باشد، یہ عطف بیان اس وقت ہے کہ عالم سے زیادہ مشہور ہو۔ تو عمر عالم ہے نا، اس میں عالم ہے نا، تو عمر جو ہے یہ عطف بیان ہو گیا اس لیے کہ زیادہ مشہور ہے۔ اچھا دوسری مثال دیتے ہیں جس میں اس کا الٹ ہوگا، اس کا الٹ کیا مطلب؟ اس میں عالم سے زیادہ مشہور نہ ہو، کس سے زیادہ مشہور ہو؟ کنیت سے، تو پھر کنیت کو عطف بیان بنایا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے جاءنی زید ابو عمرو، جاءنی زید ابو عمرو، اس میں جاء فعل نون وقاء یہ مفعول بھی، تو ترکیب یاد ہے نا، زید معطوف علیہ اور ابو عمرو یہ عطف بیان۔ لیا عطف بیان، زید معطوف علیہ، ابو عمرو عطف بیان، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر فاعل بنائے جا، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر فاعل بنائے جا۔ رضوان تم لکھتے نہیں ہو؟ لکھ لیا؟ یہ ترکیب اس میں دیکھو، اس میں عالم کو کیا بنایا؟ زید اس میں عالم ہے، ہاں معطوف علیہ بنایا، اور ابو عمرو کو کیا بنایا؟ عطف بیان۔ کیوں؟ ہاں کہ ابو عمرو سے زیادہ مشہور ہے، زید سے کم مشہور، ابو عمرو سے زیادہ مشہور ہو تو اس وقت ابو عمرو کو کنیت کو عطف بیان بنائیں گے۔ اس لیے لکھ دیا اس نے کہ وقت کی بکنیت مشہور تر باشد، یہ مثال اس وقت ہے جب کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہو، تو کنیت کو عطف بیان بنانا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دو تین نام ہو کسی کے، جو نام زیادہ مشہور ہے اسی کو عطف بیان بناؤ۔ آئی سمجھ؟ اچھا اچھا یہ تو اتنا کافی ہے، لیکن وہ جو دو ورقے تم نے یاد کی ہیں وہ کب سناؤ گے مجھے پیچھے سے اس کے؟ ابھی سناؤ گے؟ جمعرات میں گھر تو نہیں جانا ہے کہ جانا ہے؟ نہیں کسی نے جانا ہے تو پھر کل سے کر لیں گے، کوئی بات، کل تک تو آ جائیں گے نا۔ چھٹی ہے تو میں آپ کی چھٹی نہیں خراب کر رہا ہوں، ہاں لیکن آپ کو فائدہ ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ، اگر گھر جانا ہے تو ٹھیک ہے کل سے پہ کر لیں گے۔ جانا ہے ایک میں جانا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے کل سے کر لیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ اس ٹائم میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو 1.5 گھنٹہ لگے، 2 حرف ہم نے پڑھے، 1.5 گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ 1.5 اور نکالیں گے تو جب کام بنے گا۔ آپ کو چلنا چاہیے، جس طرح وہ دوسری کلاس چلی ہے نا ترکیب میں، ابھی آگے شرح تعمیل کی ترکیب آ رہی ہے، یہ نہ ہوگی ختم ہوگی تو اس کے بعد اب کے اس میں تھوڑے سے ورقے رہ گئے، 1 ورقہ 1.5 رہ گئے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد شرح تعمیل کی ترکیب ہے، اور وہ ترکیب جب تک یہ نحوی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوگی تو اس ترکیب میں آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ یہ جتنی صحیح طریقے سے اس کو یاد کریں گے اتنی صحیح طریقے سے آپ ترکیب میں چل سکیں گے آسانی سے۔ اس ترکیب اس کی گردانیں اور سیغے، علم سیغہ کی یہ ترکیب میں کام آتی ہے، جب تک اس کی گردانیں اور سیغے آپ نہیں پہچانیں گے
ترکیب میں مشکلات ہوں گی، یہ عبارت پڑھنے میں زبردست مشکلات ہوں. ابھی اگلی کلاس جو ہے دوسری کلاس وہ چونکہ انہوں نے محنت کی ہے تو کتاب میں اچھی طرح تو صحیح طریقے سے عبارت بھی پڑھ رہے ہیں، عربی عبارت کو خود پڑھتے ہیں اور چل نکلے ہیں. اس طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی چل جائیں اس میں، تو وہ اس کے لیے کچھ تھوڑا ٹائم اور دینا پڑے گا آپ کو.